قادر منتخب صاحب فرمائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اصولی فیصلہ کیا ہے یا ان کی کوئی سیاسی مجبوری ہے یا پھر وہاں پر کوئی مزید سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے وہ انتخابات سے دور جا رہے ہیں؟ دیکھیں، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے سپریم کورٹ نے بڑی زیادتی کی ہے کہ جب نیچے عدالت سے اور پھر ہائی کورٹ سے ان کو ایز اے پارٹی کا پرمیشن دیا تھا اور سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے اگر پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے آزاد کشمیر میں؟ پختونخوا میں بھی تو حکومت ہے، اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کشمیر جو نا ایک متنازع علاقہ ہے، اور جب تک اس کا سول نہیں ہوگا وہ ہم کیوں سمجھ رہے چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا آزاد کشمیر ہو، یہ کوئی کلیئر وہ تو نہیں ہے اس میں۔ تو اس کے اوپر دنیا کا نظر ہے، ہندوستان کا نظر ہے، اقوام متحدہ کا نظر ہے، سب وہ اداروں کو اس کے اوپر نظر ہے، اور یقیناً دشمن اس کے اندر چالی بھی چلا رہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو میں سپریم کورٹ کی غلطی سمجھ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو غلطی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پہلے جب اسمبلی سے استعفیٰ دی ہے پچھلے ٹینور میں، تو آپ کو یاد ہوگا کتنا ان کو پچھتاوا بھی ہوا اور کتنا ان لوگوں نے اس کے اوپر وہ بھی کیا ہے۔ اس سے سبق نہیں سیکھا، پھر جا کے انہوں نے اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دیے۔ میں خود پارلیمنٹ کا حصہ رہا ہوں، تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے بغیر تو پارلیمنٹ کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر نعرہ بازی اور تقریریں اور اس کے کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ساری مواد، ساری جو اختلاف یا منظوری وہ نہیں ہوتا۔ وہاں سے اگر پی ٹی آئی نے استعفیٰ دیے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر جے پی کے الیکشن میں بھی میں بالکل سمجھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلم لیگ نون نے ایک ایسے پٹواری کو چیف الیکشن کمشنر بنایا، اس نے اپنی والد محترم کا ریاست سمجھ کے اور پاکستانیوں سے انوسی مانگی، اور الیکشن رولز تو دور کی بات ہے، وہاں تو جنگل کا قانون تھا، یعنی جس ریاست کا یا جس ٹیریٹری کا وفاقی وزیر ہے امیر مکان صاحب کشمیر اور گلگت کا، وہ وہاں باقاعدہ میزبانی کر رہے ہیں جلسے جلوس کا، اور کروڑ اربوں روپے کے ترقیاتی کاموں کا اعلان کر رہے ہیں باقاعدہ مسلم لیگ نون، اور یہ محترم بیٹھا ہوا ہے چیف الیکشن نامنیات، اور پھر اس نے بدنام زمانہ پولیس پنجاب سے سی سی ٹی بلایا تاکہ کشمیر جی پی کے لوگوں کو وہاں دبایا جائے اور ان کو قتل عام کیا جائے۔ وہ تو جی پی کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، انہوں نے کہا کہ خبردار کسی کو ہاتھ لگائے، چیری کھانا ہے تو کھا لو، دفع ہو جو یہاں سے، اور وہ جا کے وہ ناکام ہو گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ریزلٹ دیکھا کہ وہ ریزلٹ انہوں نے کس طرح جو ہے نا، وہ جب پہلے 2-3 گھنٹے کا ریزلٹ آیا تو پیپلز پارٹی کی 9 سیٹیں تھی، نون لیگ کی 2 سیٹیں تھی، اور پھر ایک ہفتہ 8 دن تک اس کو ڈیلے کیا تو نون لیگ کی 6 سیٹیں ہو گئی ہے۔ پھر جو 4 آزاد امیدوار تھے، جس کے علاوہ 2 جو پی ٹی آئی کے سپورٹ سے جیتے تھے اور ایم ڈبلیو کے تھے، اس 4 ارکان کے پیچھے پھر اس کے بعد زور لگایا جا رہا تھا کہ نون لیگ میں ڈالا جائے تاکہ پیپلز پارٹی کو سمپل میجورٹی نہ ملے۔ اور پھر جب بلاول بھٹو صاحب نے اس کے اوپر احتجاج کیا اور اسمبلی کے سیشن بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کیا، تو اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا نہیں جی ہم کوئی نہیں۔ پھر بھی انہوں نے گیم کھیلا نون لیگ کے بجائے ایسی ایک پارٹی جو خود پی ٹی آئی سے نکلی ہو اور سب کو پتا ہے کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کس کے سپورٹر ہے، جو شاید کبھی زندگی میں جی بھی دیکھا بھی نہیں ہو۔ اور وہ 4 جو اب مجھے بتاؤ پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کبھی بھی آزاد امیدوار جو ہے نا وہ ہمیشہ چلتی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، یعنی جو حکومت بنانے کی پوزیشن اس پارٹی میں سوار ہوتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی کلیئر کٹ میجورٹی تھی، اب اس کے بعد انہوں نے اس بس میں سواری کی ہے جس کا نہ کوئی ٹائر ہے نہ کوئی انجن ہے، یعنی ایک سیٹ آئی پی پی کا نہیں ہے، 4 اٹھا کے ان کی جولی میں ڈال دی ہے، اور پھر اسی آئی پی پی کو اب کشمیر میں جو ہے نا وہ آزمایا جا رہا ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں۔ مجھے